اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا تعلق کچھ حد تک میرے ساتھ بھی ہے۔ جس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، کسی نے رکھنا ڈالا تو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ مریم نواز جو ہے وہ پہلی دفعہ اس پہ انہوں نے لب کشائی کی ہے۔ اس ساری گفتگو کا جو ڈائریکشن ہے وہ ججز کی طرف لگ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں آئین کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ سیاست نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے بات کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے اسے ڈسکس کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سیاسی خبریں ہیں جس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ ہوگا۔ اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب، ان کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق کچھ حد تک میرے ساتھ بھی ہے، تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور آپ کی مدد درکار ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ میں پہلے اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے میں بات کر دوں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کچھ حد تک میرے ساتھ بھی ہے، اس کے بعد میں مزید جو ہے وہ گفتگو آگے خبریں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ عائشہ جہاں زیب کی جانب سے جو ہے وہ آج ایک صلح نامہ جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے گئے ہیں اور وہ ان کا آپ جانتے ہیں کہ اپنے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایشو تھا جس کے بعد ان کے شوہر کی جانب سے جو ہے تشدد کیا گیا تھا ان کے اوپر اور ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی عائشہ جہاں زیب کی جانب سے اور اس کے بعد ان کی شوہر کی گرفتاری ہوئی تھی اور اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تھے۔ تو پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ دونوں سائڈز میں آپس میں مذاکرات چل رہے تھے اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ انیشیٹ جو ہے وہ ان کے شوہر کی سائڈ سے جو ہے وہ ہوئے تھے اور اس کے بعد عائشہ جہاں زیب جو ہے وہ بھی ان مذاکرات پہ بیٹھنے پہ رضامند ہوئی تھیں اور اس کے بعد دونوں سائڈز نے جو ہے وہ مجھے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس میں جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اب ظاہری بات ہے جب دونوں سائڈز اگر یہ کہہ رہی ہیں اور میں دونوں سائڈز کو جو ہے کئی سالوں سے جانتا ہوں تو اس کے اندر پھر میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر ایک ثالث کے طور پہ بیٹھ کے دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو حل کروایا گیا ہے۔ انہوں نے زندگی آگے چلانی ہے نہیں چلانی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں کن بنیاد کے اوپر کن شرائط کے اوپر آپس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں وہ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دونوں سائڈز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پبلک نہیں کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے یہ میرے پاس ایک امانت ہے لیکن یہ ضروری ہے بتانا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صلح نامہ ہوا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عائشہ نے جا کے عدالت کے اندر جو ہے اپنا یہ بیان آج دے دیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اب یہ معاملات ختم ہونے جا رہے ہیں آپس میں۔ تو اس کے اندر میرے پاس ایک پورا ایک کانٹریکٹ ہے، وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اس کے اوپر تمام یہ شرائط جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں آپس میں اس طرح ریزالو ہوئی ہیں۔ بس میں اس حد تک کہوں گا، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دونوں کی پرائیویسی ہے انوالوڈ ہے وہ بیچ میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن بس میں صرف آپ کو انفارم یہ کرنا تھا کہ اس کے اندر ثالثی کا کردار جو ہے وہ میرا ہے، اس کے اندر اس معاہدے کے اوپر میرے بھی سگنیچرز موجود ہیں بس۔ اچھا جی، اب آ جائیں کچھ دیگر خبروں کی طرف۔ تو جناب سب سے پہلے تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اس پریس ریلیز میں بیسکلی پچھلے 2 دن سے یہ مذاکرات آپس میں چل رہے تھے اور وہ مذاکرات جو ہیں وہ اب جا کے وہ آپس میں جو گفت و شنید ہو رہی تھی وہ اب الٹیمیٹلی کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پریس ریلیز جو ہے جناب جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران نے الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت کی اور اسے مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مضحکہ خیز ہے۔ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے جس کے لاجیکل کانسیکوینسز میں الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان وڈرا کیا گیا
لہٰذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی انتہائی نامناسب ہے. جن 39 ایم این ایس کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی افیلیشن ظاہر کی تھی, جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ افسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہے, جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کروایا تھا. لہٰذا ریٹرننگ افسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کا امیدوار ڈکلیئر کرتے. جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا اور نہ پارٹی کی افیلیشن ظاہر کی اور نہ ہی کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا. لہٰذا ریٹرننگ افسران نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ان ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں آئی. سنی اتحاد کونسل کی اپیل مسترد کر دی گئی. پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. تو الیکشن کمیشن نے مطلب اپنی پریس ریلیز میں بھی جو ہے وہ لگا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب ہم نے کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا. اور 39 اور 41 کے جو مسائل ہیں ان ایم این ایز کے کہ جن کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا اور جن کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر نہیں کیا گیا, اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن نے اپنی رائے دی ہے. 4-5 پوائنٹس ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, دوبارہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ جو باقی 41 ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا ٹکٹ افیلیشن ظاہر نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا. آپ اس وقت الیکشن سے پہلے ہر 6 گھنٹے بعد ہر روز تقریباً ہر قسم کی پریس ریلیز آپ نکال رہے تھے. آپ اگر اس دن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بتا دیتے کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے, کوئی ریٹرننگ افسر جو ہے وہ آپ کا پی ٹی آئی کی افیلیشن کو ایکسیپٹ کر رہا تھا, کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, کوئی اس کو ریجیکٹ کر رہا تھا, ایک عجیب گھڑمس مچا ہوا تھا پورے پاکستان کے اندر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے تھا اس حوالے سے کلیئرٹی دے دیتا تاکہ یہ گھڑمس مچتا ہی نہ. دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, مطلب کہاں چٹا ہی ہے, نو میٹر واٹ ہیپنس کہاں چٹا ہی رہے گا. تو ٹھیک ہے, نو ایشوز, پہلے بھی اتنے مہینوں سے ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ 2024 کے الیکشنز جس طرح منعقد کرائے گئے ہیں, جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں ان کے اندر 2024 کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کس طرح کروایا ہے. میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ بیوروکریسی کو کل کو جا کے جب بھی کوئی کورس ہوگا نا, آنے والے بیوروکریٹس ینگ لڑکے لڑکیاں جو بیوروکریسی کے اندر انٹر ہوں گے تو ان کو میرے خیال میں ضرور دکھایا جائے گا کہ بیٹا بڑا ہو کے نا ایہو جا کام نہ کرنا, یہ جس طرح کا آپ نے یہ کام کیا ہے نا اس طرح کا بیٹا کام کوئی نہ کرنا. تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن نے اپ ٹو دا سٹینڈرڈ وہ کام کیے جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں مجھے بھی توہین الیکشن کمیشن کا کہ نوٹس نہ آ جائے, لیکن میری یہ رائے ہے ان کے بارے میں کہ میرا خیال میں یہ نہیں ہو, اور وہ ابھی بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دینا. ٹھیک ہے, نہ دیجیے, آپ کی مرضی ہے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہم ہر صورت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا جو ہے ہم احترام کریں گے. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ اس سارے معاملے کے اندر یہ ہوئی ہے کہ 38 آزاد جو اراکین تھے, 41 میں سے جو 38 ہیں انہوں نے اپنے جو بیان حلفی ہیں وہ اس میں جمع کروا دیے ہیں اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. تو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک ڈر تھا کہ جناب کوئی ماس قسم کی جو ہے وہ ایک کیمپین چلے گی اور ان کے لوگوں کو توڑا جائے گا, وہ کوئی بہت بڑی کیمپین نہیں چل سکی. البتہ 3 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی اس کے اندر کم ہیں. ایک تو صاحبزادہ محبوب سلطان, مبین عارف اور ریاض فتیانہ, یہ 3 افراد جو ہیں وہ ابھی ان کے بیان حلفی جو ہیں وہ نہیں آئے ہیں. صاحبزادہ محبوب سلطان غائب ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتہ. ایک شخص ایسے ہیں ریاض فتیانہ اور مبین عارف جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں. ویسے صاحبزادہ محبوب سلطان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملک سے باہر ہیں, لیکن ابھی تک کچھ اس معاملے میں تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور اس خط میں انہوں نے جوڈیشل کونسل کی جانب سے ایڈ ہاک ججز کی تجویز جو ہے مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس میں شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز تقرری سے یہی تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ایک جماعت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایڈ ہاک ججز کی تقرری سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدلیہ میں ایک جماعت کے خلاف آراء کو بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مستقل ججز کی تقرری کے بعد زیر التوا مقدمات کو وجہ بنا کر ایڈ ہاک ججز کی تقرری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز تقرری کی تجویز اسی دن آئی جب سپریم کورٹ نے 8-5 سے پی ٹی آئی کے حق پہ فیصلہ دیا. ایڈ ہاک ججز کی سلیکشن کے لیے کوئی شفاف طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. الجہاد ٹرسٹ کیس کے بعد کسی ایڈ ہاک جج کی 3 سال کے لیے تقرری نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں مستقل ججز کی تقرری حال ہی میں کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی مشاورت کے بغیر ہی ججز کی سلیکشن کی گئی. شفاف طریقہ کار کے بغیر ججز کی تقرری مزید پریشان کن ہے.
زیر تجویز جج ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں حکومت میں اہم آفس ہولڈر ہیں. اسی طرح زیر تجویز جج ریٹائرڈ طارق مسعود نے 100 پی ٹی آئی سپورٹرز کی ملٹری کسٹڈی کیس کو طول دیا, اور زیر تجویز جج ریٹائرڈ مظہر میاں خیل نے پی ٹی آئی اور رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کے ریمارکس دیے. شبلی فراز صاحب نے لکھا کہ جی سپریم کورٹ میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل 8 فروری الیکشن کیس اور حال ہی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملات زیر التوا ہیں. ایسی صورتحال میں ریٹائرڈ ججز کی تقرری سے سنجیدہ اور جائز خدشات جنم لینے لگے ہیں. موجودہ چیف جسٹس کی قلیل مدت ملازمت میں زیر التوا کیسز میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آ سکے گی. زیر التوا کیسز کا معاملہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کی تقرری میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. تو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بیسکلی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ریزرویشنز ہیں وہ ریزرویشنز جو ہیں اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے. دیکھتے ہیں اس معاملے کے اندر جو ہے اب کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 3 ججز جو ہیں وہ آلریڈی اس معاملے میں انکار کر چکے ہیں. اچھا جی, ایک بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا آیا ہے. لاہور میں وہ خطاب کر رہی تھیں, اور یہ جو سپریم کورٹ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر غالباً یہ پہلا سخت ریاکشن ایک بڑی لیڈر کی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے. ویسے تو مطلب ٹیئر 2 لیڈر جو ہیں لیڈرشپ نون لیگ کی وہ تو اس پہ کامنٹ کر رہی تھی, لیکن اب جو ہے وہ مریم نواز جو ہیں وہ پہلی دفعہ اس پہ انہوں نے لب کشائی کی ہے. وہ فرماتی ہیں جی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ جس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی؟ حکومت 5 سال پورے کرے گی, کسی نے رکھنا ڈالا تو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. یہ کون ہے جن کو ترقی اچھی نہیں لگ رہی؟ آئین ری رائٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ساری گفتگو کا جو ڈائریکشن ہے وہ ججز کی طرف لگ رہا ہے. سپریم کورٹ کے 8 خاص طور پہ وہ ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت ہے, وہ کچھ عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں. کہا جا رہا ہے 15 دن میں تحریک انصاف کو جوائن کرو, جس کو واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے. سو بیسکلی مریم نواز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر یہ ڈائریکٹ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو واپس لانا چاہ رہے ہیں. آئی ایم ایف کو واپس لانے والا وہی ہے جو اڈیالہ جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. کس نے نہیں دیکھا انہوں نے ملک کو آگ, شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا. عدالت کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ ایک حکومت ملک کو مستحکم کر رہی ہے تو اسے چلنے دو. عوام اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں, اب مزید برداشت نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے. ایک شخص کو لانے کے لیے سپریم کورٹ کے ججوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا. سپریم کورٹ کے ججوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ ملک کو چلنے دیں. ناؤ یو کین سی ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ بیسکلی کنفرنٹیشنل ماحول ڈائریکٹلی ججز کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف القابات چیف جسٹس آف پاکستان کو دے چکی ہے, اور اب مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بات کہہ رہی ہیں مریم نواز کو شاید یہ بات بھول گئی ہے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں اس وقت. صرف پارٹی کی سینئر نائب صدر یا سینئر نائب صدر نہیں ہے, صرف وہ اس وقت ایک عہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. خیر, انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو لانے کے لیے سپریم کورٹ کے کہا جاتا ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. فیصلے ضمیر کے مطابق نہیں, آئین کے مطابق ہونے چاہیے. آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ پی ٹی آئی کو وہ ریلیف دیا گیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا. کسی نے سیاسی عدم استحکام لانے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. انہوں نے کہا ایک دفعہ مہنگائی ہو جاتی ہے تو اس کو واپس لانا مشکل کام ہے. شہباز شریف مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ہمیں ترقی کرتا ہوا پاکستان نہیں ملا, ہمیں تنزلی کی طرف جاتا ہوا پاکستان ملا ہے. جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور کریں گے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سولر منصوبہ پنجاب میں لا رہے ہیں. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر دیں گے. اچھا, اب یہ بیسکلی جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے خواجہ آصف صاحب کے بیان کے ساتھ ملا کے. ذرا دونوں کو آپس میں اکٹھا ملائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ سینٹیمنٹ کیا ہے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بڑا ڈیٹیل سے خواجہ آصف صاحب کے بیان کو جو ہے وہ اینالائز کیا تھا. آسمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو کے اندر جو کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو کمبائن بوتھ آف دیز تھنگس. خواجہ آصف صاحب نے ایک تو اس بات کا ذکر کیا کہ جناب 8 فروری کے الیکشنز کو کلعدم قرار دینے کی کوئی موو جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے, اور وہ ان کو اکتوبر میں سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد مریم نواز اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو ججز ہیں یہ آئین کے مطابق نہیں اپنے ضمیر کے مطابق کیوں فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے اس جملے کے اوپر ہی بڑی حیرانی ہو رہی ہے مریم نواز کے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کا ضمیر جو ہے اگر کسی چیز کی اسے اجازت دے رہا ہو, اور آئین جو ہے وہ انسان کے ضمیر کو مار دیتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, مطلب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آئین میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور ضمیر کچھ اور کہہ رہا ہے, تو یعنی انسان کا ضمیر اگر اسے ملامت کر رہا ہو, کچھ بھی کہہ رہا ہو کہ بھائی یہ غلط ہے, آپ اس کے مطابق آپ کہیں نہیں 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 ڈزنٹ میٹر. آئین کے اندر جو ہے نا, آئین کے اندر تو ایسے لکوناز ہیں, آئین کے اندر تو ایسی شکیں ہیں کہ جس کا کوئی بھی حل نکل سکتا ہے.
جس طرح مرضی آپ نکال لیں. یہ وہی آئین ہے جس کو نظریہ ضرورت کے مطابق بھی استعمال کیا گیا ہے. یہ وہی آئین ہے جس کو ججز نے ویلیڈیٹ بھی کر کے ماضی کے اندر جو ہے بتایا کہ نہیں جناب اگر مارشل لا لگا ہوا ہے تو یہ اچھا ہے آپ کے لیے, یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ہے. وہاں پہ ضمیر کی آواز نہیں سننی چاہیے تھی ان ججز کو. تو یہ جملہ اٹس سیلف مریم نواز کا جو ہے بڑا مضحکہ خیز ہے, جس میں وہ یہ بات اس قسم کی کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب آپ ضمیر کی آواز نہ سنیں, آپ آئین کی آواز سنیں. آئین تو ایک ایسی چیز ہے جس کو یہاں پہ مختلف حکمرانوں نے اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور اگر یہی بات ہے, میں نے بھی اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پھڈا کس بات سے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کیوں لوگ دے دیا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف نے مانگے ہی نہیں ہوئے تھے, تو آپ نے ان کو یہ کہ کیوں پکڑا دیا آپ نے. یہ بڑی غلط بات کی ہے آپ نے. میرا دوبارہ مریم نواز صاحبہ سے بڑا بصد احترام ایک سوال ہے, یہ ماضی میں بھی میں کر چکا ہوں, میں دوبارہ یہ رکھ دیتا ہوں کہ سمپل سی بات ہے بھائی, وہ لوگ کس نام پہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پہ چیخیں مار رہی تھی کہ یہ ہمارے بندے ہیں, یہ ہمارے بندے ہیں, یہ ہمارے بندے ہیں, برائے مہربانی آپ ان کو ووٹ دیں. کون سے لوگ تھے وہ, کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ آپ اس طرح نہیں پسند ہیں, ہمیں آپ اس طرح پسند ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے تو اپنے ساتھ ماضی کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا ہے. جب آپ کے سینیٹرز کے لیے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا, اور ان کے نامنیشن پیپرز جو آپ کے والد کی جانب سے سائنڈ تھے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. آپ کو تو اور بھی زیادہ تکلیف ہونی چاہیے, آپ کو تو خود احساس کرنا چاہیے. لیکن آبویسلی سیاست, اب میں اگر آپ سے کہوں کہ سیاست نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر جو ہے بات کیجیے, یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ اپنی سیاست کے اوپر مت بات کیجیے. سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ کسی طرح یہ لوگ ہمیں مل جائیں اور ہماری نمبر گیم جو ہے بڑھ جائے. سیاست تو یہ ہے نا جو آپ کی پارٹی اس وقت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ سمپلی کہہ دیں کہ نہیں جناب میرا ضمیر نہیں مانتا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ پی ٹی آئی کے نام کا ملا ہے, ان کو ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام کا ملا ہے, ان کو ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کا نام کا ملا ہے. یہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ان کے ذہن میں, ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. تو اس لیے یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ان لوگوں کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے یا حکومت کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے. اصل بات تو یہی ہے نا, سمپل از دیٹ. تو یہ کوئی اچھا افیکٹ نہیں جا رہا. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, آپ لوگ اپنا ووٹ بینک اس سے اور زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. اب جس طرح اینڈ کے اندر آپ نے بات کی نا 200 یونٹ تک کے حوالے سے کہ جناب سولر کا ہم لوگ پروجیکٹ لا رہے ہیں, ان چیزوں پہ دھیان دیں. یہ سپریم کورٹ سے کنفرنٹیشن. اچھا چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیے, میں 1 منٹ کے لیے اب آپ لوگ ایک پھڈا کھولنے لگے ہیں, میں آگے کی پریڈکشن دیتا ہوں نا, یہ جو آپ پھڈا کھولنے لگے ہیں یہ آپ پھڈا کس کے ساتھ کھول رہے ہیں؟ چیف جسٹس جو ہیں وہ آئندہ آنے والے چند مہینوں کے اندر میرے خیال میں 100 سے بھی اب کم دن رہ گئے ہیں, انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. اور جو نیکسٹ ان لائن چیف جسٹس ہیں انہوں نے آپ لوگوں کے اگینسٹ فیصلہ دیا ہوا ہے, اور ان کا ٹینیور بڑا لمبا ہے, یہاں پہ کئی سالوں پہ محیط ہے. یہ گورنمنٹ اور آنے والے چیف جسٹس کی فرکشن اس طرح چلتی رہے گی. کیا آپ ان کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ نہیں جناب آپ نے آئین کے مطابق نہیں, آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق کیوں فیصلہ دیا ہے؟ آپ یہ کرنا چاہ رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ اسی طرح ہی پھڈا لے لیا تھا, قاضی فائز صاحب کے ساتھ انہوں نے اسی طرح ہی پھڈا لے لیا تھا, اور اس کے بعد اس کا خمیازہ دیکھیے وہ چلتا رہا. آپ لوگ تو اس قسم کی بیان بازی کر جاتے ہیں, اس کا نقصان جو ہے نا وہ ملک کو اٹھانا پڑتا ہے پھر. اور اگلے 3 سال پھر ہم یہی کہانی سنتے رہیں گے. جب یہ نئے چیف جسٹس آ جائیں گے پھر ہم یہی کہانی سنتے رہیں گے, ہائے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. دیکھیں ہمارا تو پھڈا جو ہے وہ ڈے 1 سے سٹارٹ ہو گیا تھا. ابھی آپ کی حکومت آئی ہے اور ابھی سے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کر دیں گے آپ لوگ. آئی ایم سرپرائز, مطلب یہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے. دوسرا, شیر افضل مروت صاحب کے جناب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ ڈاکٹر محمد ممتاز ہنجرا نے کی. اس میں موقف اختیار کیا گیا. شیر افضل مروت کے مقدمے کا چلان عدالت میں پیش نہیں ہوا. شیر افضل مروت کے بیرون ملک روانگی کے بعد وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں, تو جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے. بیسکلی ان پر ٹھلیاں موٹر وے کے قریب پلاٹ پر بغیر منظوری تعمیرات کا الزام ہے. تھانہ نذیر آباد میں 2019 میں شیر افضل مروت کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا. ان کی غیر حاضری پر 15 جولائی کو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے. اب وہ وارنٹ جو ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.